اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، پچھلے 2 مہینے سے ایک ہی بات کو زیادہ سمجھایا جا رہا ہے اور اسی کے حوالے سے اصلاح کی بات ہوتی ہے، اور جو مین ہمارا کام ہے امت کے لیے اگر کچھ کرنا تو وہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہیں، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ اللہ والو، یہ پیغام صرف آج کا نہیں ہے کہ اس پیغام کو آج ہی شروع کیا ہوا ہے یا میں نے شروع کیا ہے، ایسا نہیں۔ یہ پیغام پیچھے سے چلتا آ رہا ہے اور 1400 سال ہو چکے اس پیغام کو جاری ہوئے، اور بار بار اسی کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے افضل کچھ نہیں۔ اصل زندگی یہی ہے کہ اللہ کی مان کر چلیں عملاً، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مان کر چلیں عملاً، اور ان کی زندگی گزارنا ہمیں پسند آ جائے۔ آج ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی کینکر کی طرح خراش لگتی ہے، اور یاد آتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی ہمیں کامیاب کرے گا، اللہ کے راستے ہی کامیابی ہے۔ تو لیکن وہ تھوڑی سی خراش لگتی ہے، لیکن اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لے کر آئے، لیکن ایمان والے نہ بنے۔ ایمان والے تب بنیں گے جب اللہ کا ذکر کرنے لگیں گے۔ کسی یونیورسٹی یا کسی کالج میں چلے جائیں تو فار ایگزامپل کوئی انسان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو وہ ایک داخلہ ہو جائے گا، اس کا کچھ پیمنٹ جمع ہوگی اور کچھ اس کی ڈگریاں جمع ہوں گی، تو اس کو داخلہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اس کا مکمل کورس ہوتا ہے 4 سال کا، 6 سال کا، جتنا بھی وقت لگے، تو اس میں کچھ پڑھائی کرنی ہوتی ہے، کچھ عملاً ٹارگٹ پورے کرنے ہوتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ پورے کریں گے تو اس کے بعد ہمیں ڈگری ملے گی اور ہم لوگ پہلی منزل پر کامیاب ہو جائیں گے، جو پہلی منزل ہے ڈاکٹر کی۔ اور دوسری کیا ہوتی ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے، ہم تجربہ کریں گے، لوگوں کے پاس جائیں گے یا کسی ہاسپٹل میں جائیں گے تو وہاں ہماری ٹریننگ ہوگی، ہمیں بتایا جائے گا کہ مریض کو کیسے چیک کرنا ہے، اس کی بیماری کا تعین کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد کون سی میڈیسن لکھ کے دی جا سکتی ہے۔ ہر مریض کی ایک علیحدہ کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کو علیحدہ سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری وہاں پر سمجھائی جائیں گی، پڑھائی جائیں گی اور پریکٹیکل طور پر کروائی جائیں گی، جس کو ہم مشاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تجربہ جو ہوتا ہے یہی مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ والو، کچھ عمل کرنے سے یہ کام مکمل ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیونکہ کلمہ پڑھا اور اس کے بعد عمل نہ کیا، دین اسلام پر آ گئے، اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن جو داخل ہونے کے بعد
ہمیں کچھ پڑھائی کرنی تھی، ہمیں کچھ سیکھنا تھا، ہمیں کچھ عملاً کرنا تھا، لیکن وہ ہم کرنے سے قاصر ہیں، ہم اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی 14 صدیوں میں دیکھ لیں کہ مختلف ادوار آئے، مختلف لوگوں نے اس چیز کی اصلاح کی، اولیاء اللہ نے اس چیز کی اصلاح کی کہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، قرآن کریم کی طرف آؤ، تمہاری پریشانیاں کٹ جائیں گی، تمہارے اوپر جو بوجھ ہے پریشانیوں کا وہ ہلکا ہو جائے گا، تم اللہ کی طرف آؤ گے۔ اور اس چیز کا ہم کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں اندر سے ہلکا سا پتہ بھی ہے، سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے تو ہماری اولاد بھی نیک ہو جائے گی، اگر ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے تو ہمارے کام بھی آسان ہو جائیں گے، اگر ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے تو ہماری جو مشکلیں ہیں بزنس کی وہ بھی کٹ جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود ہم طاقت آزمائی کرتے ہیں، پھر بھی طاقت آزمائی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اپنی مرضی سے سوئیں گے، اپنی مرضی سے اٹھیں گے، کوئی حرج نہیں۔ اور ہم لوگ اپنی طاقت آزمائی کرتے ہیں کہ کسی کو کہہ کر کام کروا لیں گے، اگر وہ کام رک جائے گا نا تو ہم کسی کو کہیں گے، سفارش لڑوائیں گے اور کام کروا لیں گے۔ اگر رزق میں کمی آ جائے گی تو کسی اور ذرائع سے رزق کو کما لیں گے، یا کسی سے ادھار اٹھا لیں گے، بعد میں کام چلے گا تو اس کو واپس کر دیں گے۔ تو اس طرح کے مختلف ہم لوگوں نے طریقے لگائے ہوئے ہیں جو کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ کسی کا انسان کی مشکل آ گئی، اس نے کسی سے ادھار لے لیا کہ اگلے 2 مہینے بعد میرا کام چل جائے گا، اللہ کی طرف نہ آیا، نہ اللہ کی طرف رجوع کیا، لیکن کیا ہوا اس کے ساتھ کہ اگلے 2 مہینے بھی کام نہیں آیا، اور آگے سے پھر شکوے شکایتیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، محنت بھی کرتے ہیں پھر بھی کام نہیں، پھر بھی ہمارے پاس گاہک نہیں آتا، کسی نے تعویذ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، طرح طرح کے ہمارے شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ فلانا انسان گزرا تھا دکان کے آگے سے، اس نے مجھے کوئی بات کہی تھی، وہ نموست کا مارا ہے، اس کی وجہ سے میرا کام نہیں چلا۔ تو بہت ساری ایسی وجوہات ہم لوگ بنا لیتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ہمیں اندر سے ہلکا سا پتہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیونکہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، ہماری اولادیں بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں، اور ہوا کیا کہ ہمارا جو کاروبار ہے اس میں برکت نہیں رہی، پیسے آتے ہیں اس سے زیادہ خرچے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی 1 لاکھ روپے کمانے والا ہے تو اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ 1.5 لاکھ ہو جاتے ہیں، اگر کوئی 3 لاکھ کمانے والا ہے اس کے اخراجات اس کے حساب سے ہو جاتے ہیں۔ اب عید ہے تو عید پر ایک غریب انسان جس کی سیلری 20,000 ہے وہ بھی شاپنگ اس حساب سے کرے گا کہ میری سیلری 20,000 ہے، اور جس کی 2 لاکھ روپیہ ہے وہ خرچہ بھی اس حساب سے کرے گا، وہ خرچہ بڑھا دے گا۔ کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ جوڑو یا تم لوگ آسانی میں آ جاؤ، اللہ نہیں چاہتا۔ اور اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہو، اللہ اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اے انسان، میں نے تجھے اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے، تو میرا ذکر کر، تو لوگوں کا ذکر کرتا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے کہ تو میرا ذکر کرے، تو ڈاکٹروں کا ذکر کرتا ہے، تو وزیر اعظم کا ذکر کرتا ہے، تو اپنی ہر وقت اولاد کا ذکر کرتا ہے، تو ہر وقت اپنے بزنس کا ذکر کرتا ہے، میں نے تجھے اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ بار بار ہمیں جگاتا ہے کہ جاگ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، یہ دنیا تمہاری نہیں بنے گی، جب مر جاؤ گے، روح نکل جائے گی، یہ دنیا تجھے قبرستان میں پھینک کر واپس آ جائے گی، پھر کون ہوگا تمہارا؟ پھر کون ہوگا جو تجھے پوچھنے والا ہوگا؟ پھر کون ایسا انسان ہوگا جو تمہاری پریشانی حل کرے گا؟
پھر کون ایسا بزنس مین ہوگا جس کو تم آواز دو گے وہ تمہاری آواز سنے گا؟ صرف تمہارا اللہ ہوگا وہاں پر۔ تم اندھیرے میں ہوگے تو وہاں پر تمہارا اللہ ہوگا۔ تو اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ شکوے کرتا ہے انسان سے کہ میں نے تجھے پیدا کیا اور تم غفلت میں ہو، تم مجھ سے ہی بھاگ رہے ہو۔ سب سے تم سے محبت، سب سے زیادہ تم سے رحم کرنے والا میں ہوں۔ تو اللہ والوں یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے، ہر ذکر کی محفل پر اور ہر بیان پر جو مین مقصد ہے، جس مقصد کے لیے یہ چینل جو چلا، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف آ جاؤ۔ 1400 سال ہو گئے اسی بات کی یقین دہانی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ان کا کیا انجام ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ عزت اللہ کے ذمہ ہے، تو تم لوگ عزت لوگوں سے ڈھونڈتے ہو۔ اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ جتنا رزق تمہارے مقدر میں ملنا تھا، جتنا تجھے ملنا تھا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے رزق آپ کا جو مقدر ہے اس کو لکھ دیا ہے کہ اتنا رزق ملنا ہے، اتنی آپ کی زندگی ہے، جو نظام آپ کے ساتھ چلنا ہے، سارے کا سارا آپ کے ساتھ جو ہونا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، اور ویسے ہی ہو کر رہے گا۔ تو ہماری جو پریشانیوں کا اصل جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم عملاً کلمہ پڑھیں، ایمان لے کے آئیں، عملاً ایمان والے بن جائیں، عملاً صبر کرنے والے بن جائیں، اور عملاً حق بیان کرنے والے بن جائیں۔ چاہے کچھ بھی ہو، ہمارے اثاثے بھی خراب ہو جائیں، ہماری دولت بھی خراب ہو جائے، لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن تم پھر بھی حق بیان کرو اور صبر کرو، اللہ کے ساتھ جڑے رہو۔ ہماری پریشانیوں کا جو مین حل ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اللہ والوں، صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں بھی دیکھے کہ سب کچھ لٹا دیا، دولت لٹا دی، اولاد لٹا دی، تو آج دیکھیں کہ ان کی عزت بھی اللہ نے کیسے قائم دائم کی ہے۔ آج دیکھیں ان کی عزت کتنی ہوتی ہے کہ پوری امت ان کی تعریفیں کرتی ہے۔ آج کسی بھی جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جائیں یا کسی محفل پر چلے جائیں تو جو مفتی حضرات ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو اکثر زیادہ تر جو میکسیمم بیان ہوتا ہے وہ صحابہ اکرام کے کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایسی زندگی ان لوگوں نے گزاری۔ تو اللہ نے قیامت تک ان کو عزت سے نوازا۔ آج ہم لوگ دنیا سے گئے، کل ہمیں کوئی یاد بھی نہیں رکھتا۔ ہمیں خود اپنی تیسری نسل جو پیچھے چلے جائیں، ہمارے دادا کا نام تو ہمیں پتہ ہوگا، اس سے پیچھے چلے جائیں تو بہت سارے دوستوں کو اپنے پردادا کا نام پتہ ہی نہیں، اس سے تو بالکل نہیں پتہ، اس سے پیچھے چلے جائیں تو میرا خیال نام و نشان ختم ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں، کہاں سے آئے تھے، کس جگہ سے اٹھ کے آئے ہیں، نہیں پتہ۔ تو جب اللہ سے لوگ غافل رہتے ہیں نا، تو ان کا کوئی حسب نسب نہیں رہتا، اس دنیا میں ان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نہ ان کی کوئی عزت رہتی ہے، نہ ان کا کوئی رتبہ رہتا ہے، نہ ان کا کوئی نام رہتا ہے۔ کیا محنت کی تھی، کہاں رہے تھے، کون سی پراپرٹی بنائی، کون سی جائیداد بنائی، کتنا بڑا انسان تھا، کچھ یاد نہیں رہتا۔ ہاں، اگر اللہ کا ذکر کیا ہوگا، اللہ کے راستے پر چلا ہوگا، تو نسل کیا 7 نسلوں تک اس کا ذکر ہوگا۔ اولادیں اٹھ کر ذکر کیا کریں گی کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بہت اچھے تھے، پرہیزگار تھے، انہوں نے ہمیں زندگی میں اچھا ہی سکھایا، ہم آگے سے غلط نکل آئے ہیں، تو تعریفیں کریں گے۔
لیکن جو دولت کماؤ گے دنیا کے لیے، اس اولاد کے لیے جائیداد جوڑو گے، پیسہ کماؤ گے، تو اللہ کے ذکر کو وقت نہیں دو گے، تو اللہ والو آپ کی زندگی تک ہے، جب آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی آپ کا حسب نسب بھی ختم ہو جائے گا، چاہے آپ نے جتنی مرضی دولت کمائی ہے۔ ان چیزوں کی طرف دیکھیں۔ کب دیکھیں گے؟ فرضی بیان سننے سے بات نہیں بنتی، آخر کب دیکھیں گے؟ کب جاگیں گے؟ کب اللہ کے ذکر کی طرف آئیں گے؟ کب توبہ کریں گے؟ اگر توبہ صبح کرنی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ آج ہم لوگ زندہ رہیں گے؟ اگر توبہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گی کر لیں گے، تو اللہ والو قبر میں جا کر توبہ کرو گے؟ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، میری اصلاح کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ میرا مین مقصد ہی یہی ہے، اس دنیا میں سانس لیتا ہوں تو میرا یہی مقصد ہے کہ میں اپنے اللہ کا ذکر کروں گا اور اللہ کے ذکر کی دعوت دوں گا۔ تو اس لیے جو لوگ اس اللہ کے ذکر کی محفل میں شامل نہیں، وہ دوست بھی شامل ہو جائیں، وہ بھی اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں اور اس پیغام کو آگے پھیلائیں، امت کے لیے آسانی ہو۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں، آج مشائخ کہتے ہیں کہ میرے پاس 1000 مرید ہے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس 5000 مرید ہے، تیسرا کہتا ہے میرے پاس 10,000 مرید ہے، میں نے 10,000 لوگوں کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ تو اللہ والو اگر اتنے لوگ ہر گاؤں میں چلے جاؤ تو 2-3 پیر ملیں گے، تو کتنے گاؤں ہوں گے، کتنے شہر ہوں گے اور کتنے پیر ہوں گے؟ تو پھر لاکھوں کی تعداد میں بات چلی جائے گی کہ لوگ سدھر گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ ساری زندگی گزر گئی تو صرف 2 انسانوں نے، یا ایک انسان بھی آتا ہے، کوئی 2 انسان کہتا ہے کہ 2 لوگوں نے ہدایت کا راستہ پوچھا، اللہ کا راستہ پوچھا، نہیں تو کوئی دولت مانگنے کے لیے آیا ہے، کوئی دکان مانگنے کے لیے آیا ہے، کوئی اولاد مانگنے کے لیے آیا ہے، کوئی دنیا کے طرح طرح کے جو مسائل ہیں نا وہ سامنے رکھ کر آتے ہیں۔ تو اگر اللہ کا راستہ کوئی پوچھنے کے لیے آیا ہے تو میرے پاس صرف 2 لوگ آئے ہیں۔ تو اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے اللہ کے ولی، ان کے پاس 2 بندے آئے، تو یہ جو آج کے مشائخ ہیں اور پیر ہیں، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا۔ اتنے بڑے پیر نے 2 راستے پر ڈالے تو انہوں نے ہزاروں بندے راستے پر ڈال دیے۔ اللہ کے راستے پر وہی ہوگا جو اللہ کے راستے پر عملاً ہوگا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر عملاً ہوگا، وہ اللہ کے راستے پر ہے۔ صرف کلمہ پڑھ کر اللہ کے راستے پر آ جانا یہ کافی نہیں ہے۔ نسلی ہو، ایک ہی ہو تو کافی ہوتا ہے۔ تو نسلی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس بات سے روکا جائے وہاں رک جائے، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا جائے وہ کر گزرے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق۔ ایسے نسلی چاہیے، ایسے لوگ نسلی ہوں تو پھر مخلوق کی خدمت بھی ہوتی ہے اور لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں آتے ہیں اور اپنی اصلاح پکڑتے ہیں۔ خود کی اصلاح کریں، خود کو بدل لیں گے تو آپ کی طرف دیکھ کر لوگ بھی آپ بدل لیں گے۔ اگر آپ خود ہی نہ بدلیں، خود ہی نماز نہ پڑھی، خود ہی عملاً آپ انگریز لگے، تو مجھے بتائیں کہ اللہ کے راستے پر کیسے لوگ آپ کو دیکھ کر آئیں گے؟ بہت بڑے دانشور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں نے دیکھے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی شکل سے، ان کے چہرے سے، ان کے چال چلن سے کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں یا غلام ہیں۔ تو محسوس بھی ہونا چاہیے، پتہ بھی لگنا چاہیے کہ تم حضور کے امتی ہو۔ آج پولیس میں کوئی ملازم ہے نا تو وہ وردی پہنتا ہے تو پتہ لگتا ہے یہ پولیس کا ملازم ہے، یہ ایئر فورس کا ملازم ہے، یہ فوجی ہے۔ تو کیسے پتہ چلتا ہے؟
ایسے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ وردی پہنی ہے، یہ وردی فوج کی ہے، یہ پولیس کی ہے۔ تو اللہ والوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اور پکے سچے غلام ہوتے ہیں ان کی بھی یونیفارم ہوتی ہے، ان کی بھی وردی ہوتی ہے۔ ان کی وردی وہ ہوتی ہے جو ان کے بادشاہ کی وردی ہوتی ہے، جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب بادشاہ کی وردی نہیں پہننی تو بادشاہ کے غلام لگیں گے؟ یہی ہوگا نا کہ پتہ نہیں کون سے ملک سے یہ لوگ آ گئے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے سے بات اکیلے نہیں بنتی، فرضی نمازیں پڑھ لی، فرضی ہم لوگوں نے کچھ معاملات حل کر لیے لیکن باقی جو معاملات ہیں وہ چھوڑ دیے، ایسا نہیں۔ اپنی زندگی میں ظاہری عملاً خوبصورتی لے کے آئیں، اور وہ خوبصورتی کہاں سے ملے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے۔ اس سے اچھی زندگی نہیں، اس سے اچھا چہرہ نہیں۔ اس بات پر یقین ہے، ماشاءاللہ سے سب کا یقین ہے کہ میرے حضور سے اچھا چہرہ نہیں، میرے حضور سے اچھی زندگی نہیں۔ تو پھر ایسی زندگی گزار بھی لو یار، ایسی زندگی پر آ بھی جاؤ۔ کیا انگریزوں والی زندگی ہے جس کا فائدہ ہی نہیں، جو بیکار کی زندگی ہے، وہ بھی کوئی زندگی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔